اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے عنوان سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کا یہ سلسلہ جناب شہزاد بھائی کے اس گھر میں اور ان کے مکان پہ منعقد ہو رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ انہوں نے ساتھ اہتمام جو بھی کیا ہے کہ آج کی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب نیاز کا سلسلہ بھی دعا ہے پروردگار جناب شہزاد بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس ذکر قرآن، ذکر اہل بیت، ذکر نہج البلاغہ کے ذریعے سے پروردگار اس گھر میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ جیسا کہ مسلسل گفتگو کا سلسلہ آپ متوجہ ہیں اور جاری ہے، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کی مشترکہ تعلیمات، یا ان کو یوں پیش کیا جائے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی امیر المؤمنین سے تفسیر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اس پہلو سے قرآن مجید کی تفسیر نہج البلاغہ سے دیکھی جاتی ہے تو اس کا ایک اور ہی لطف ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے تفسیر قرآن تحریراً اور زباناً بھی ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا ایک حصہ امام علیہ السلام کی عملی زندگی سے ہے، اور کیا ہی خوبصورت تفسیر ہوگی اگر اس کا عملی نمونہ موجود ہو۔ آج کی اس سیشن کا عنوان ہم نے دیا ہے تکبر کے شعلے۔ اب یہ موضوع انتخاب کرتے ہوئے حقیقت میں جب قرآن مجید سے تکبر کی بحث کو پڑھا تو اکثر جگہ پہ آپ کو متکبرین کے ساتھ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ کے الفاظ نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن مجید میں متکبرین کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ ہمیشہ کی جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے، ایک پہلو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑے متکبر کا تذکرہ کیا ہے، یعنی شیطان کا، اس کی ساری عبادتیں، یہ پوائنٹ جو ہے وہ قابل دقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے اس امتحان کا تذکرہ کیا کہ تکبر کی وجہ سے اس کو ہم نے پھر اپنی درگاہ کا راندہ کر دیا، اس میں سے ہم نے اس کو دور کر دیا، اور فقط اس کو نہیں، جو کوئی اس کا پیروکار بنے گا وہ بھی قرب خدا سے دور ہو جائے گا۔ مثلا آپ اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 173 کو دیکھیں تو پروردگار کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تکبر کیا ہے تو ہم نے ان کو عذاب علیم دیا، یعنی ہمیشہ کا ان کے لیے عذاب ہے۔ اور دوسری جگہ پہ یہ آیت اکثر آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اور یہ آیت مربوط تو دعا کے ساتھ ہے، ایک دعا کے موضوع پہ یہ تفصیلی آیت ہے، اس پہ گفتگو انشاءاللہ کبھی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے سورہ غافر میں، سورہ نمبر 40 آیہ نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہ آیت جو ہے وہ عموماً تلاوت کی جاتی ہے۔ اگلا ایسا مورد بحث ہے إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيُدْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ سخت ترین عذاب میں اور جہنم میں ہوں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو عبادت بھی قرار دیا ہے، اور پھر اس عبادت کے انکار کا باعث کس چیز کو قرار دیا ہے کہ وہ متکبر ہوتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھیے، اور خاص کر جب ہم دنیاوی سہولتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں تو ہم اس کریم کو جو دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے،
یہ ذہن میں رہے تو انسان کبھی دولت کے انبار میں رہ کے بھی متکبر نہیں بنتا۔ متکبر کیا ہوتا ہے؟ متکبر پھر کبھی کبھی اس کی دو نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک نشانی اس کی یہ ہوتی ہے جیسے قارون نے کیا تھا کہ یہ میرے سوچ سمجھ اور میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں، اپنے آپ کو ہوشیار، اپنے آپ کو چالاک، میں بڑا صاحب فکر ہوں اور میں بڑا منصوبہ۔ تو اس حوالے سے ایک یہ ہوتی ہے تکبر کی وجہ، ایک یہ کہ میں بڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس ہے تو اب دوسروں پہ اس کی نظر خاص انداز سے ہوتی ہے۔ وہ گویا دوسروں کو جو اس کی نگاہ میں کمزور ہوتے ہیں ان کو اپنے پہلو میں بٹھانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پھر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس بیس پہ کہ وہ میرے ہم پلا نہیں ہے مال میں، وہ ان کو دور کر دیتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ماؤں تک کو سخت الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ کب؟ یعنی اب ایک دیہات میں ایک بہت ہی پسماندہ علاقے میں رہنے والی خاتون اگر کسی جنرل صاحب کی ماں ہو اور وہ آئے اور وہاں وہ قالینیں بچھی ہوئی ہوں، اور ماں بیچاری کو کیا پتا کہ میں کہاں جوتے اتارنے ہیں اور کہاں نہیں اتارنے ہیں۔ اب اگر یہاں کوئی سخت لفظ میں ماں کو کہے یا اس گھر کا کوئی بندہ کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر متکبرین کی ایک بڑی نشانی ہے۔ متکبرین کی ایک یہی شعلے ہیں جو پھر اس تکبر میں لے کے انسان کو جلا دیتے ہیں۔ لہذا دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر دوسروں پہ ہماری نگاہ میں فرق پڑ جائے۔ اور اسی کو وقت ہوا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، جناب امیر المومنین کا طولانی ترین خطبہ جو نہج البلاغہ کا سب سے طولانی خطبہ ہے، سب سے لمبا خطبہ ہے، وہ ہے خطبہ نمبر 190، اور وہ ہے خطبۃ القاسیہ۔ کئی دفعہ اس کا عرض کر چکا ہوں۔ تکبر کے بحث جو سب سے زیادہ جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے وہ اس خطبۃ القاسیہ میں کی ہے۔ اب اس بحث میں جناب امیر علیہ السلام کے فرامین کی طرف اور خطبہ نہج البلاغہ کی طرف آنے سے پہلے پھر میں یہ دہراؤں گا اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا میری عبادت ہے، جس نے تکبر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا وہ جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ اب ہم کبھی اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم دعا بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں کس زبان میں اور کس انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ اس عبادت کو بعض لوگ جو ہیں تکبر کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا تکبر ہوتا ہے۔ ہم جیسے طلبہ کئی دفعہ جو ہیں وہ تکبر اس پہ ہم تو جو نماز بڑی صحیح پڑھ رہے ہیں، بڑے مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بڑے مخارج کے ساتھ نماز پڑھنے پہ بھی تکبر ہوتا ہے۔ میری عین اور میرے حمزہ پہ فرق جو ہے وہ میرے لیے بہت مہم ہو جاتا ہے۔ میں نے ظاہراً کسی سیشن میں عرض کیا یہاں یا کہیں اور کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں کسی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہ بعض بزرگان میں بعض شیعہ علماء کے ہاں بھی یہ چیز لکھی ہے، وہ کسی کے ہاں جا کے نماز پڑھی تو پیش نماز جو تھا وہ بیچارہ کوئی کمزور سا تھا اور تھا سید، تو اس کمزور سے سید کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، درمیان میں اس نے نماز فرادہ کر لی کہ اس کی تو بیچارے کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اس کا سین اور سواد جو ہیں وہی آپس میں الگ الگ نہیں ہے۔ ہمارے علم کا معیار بعض اوقات تو یہ علمی تکبر ہوتا ہے، ہماری سین اور سواد جو ہے وہ اس میں ہم فخر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تھے جیسے بھی انہوں نے نماز الگ پڑھی ہے، اور پھر نماز پڑھ کے وہ چل پڑے۔ راستے میں ان کے کہیں کوئی جنگل آتا تھا، اب جو جنگل سے گزرے تو جناب شیر جنگل کے اندر جو ہیں وہ آ گیا اور ان کے جان کے درپے ہوا۔ اب اتنی دیر میں وہ جو پیش نماز تھے انہوں نے ایک عصا اٹھایا ہوا ہے اور وہاں سے گزر ہوا ان کا، انہوں نے شیر کو عصا اٹھایا اور اس کو کہا چل ان کو کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ جیسے اس نے سنا اور ان کی بات سمجھ رہے ہیں تو یہ شیر جو ہے وہ اپنے راستے پہ ہو گیا، اور یہ پیش نواز صاحب جو ہیں وہ اپنے راستے پہ،
اب اس صاحب نے جو ان کی سواد سین پہ جو ہے وہ اعتراض کر رہا تھا، وہ ان کی طرف قریب گیا اور بتلایا تو نہیں تھا کہ میں نے نماز فرادہ پڑھی تھی اور میں نے کیا کیا. اب گئے جناب آپ اللہ کے رسیدہ بندے ہیں، اتنے اللہ کے قریب ہیں، اتنے اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو یہ باتیں راز کی ہوتی ہیں، آپ اپنے سواد سین کو جو ہیں وہ ٹھیک کرتے رہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی یہ ہمارے سواد سین جو ہے وہ بھی بعض اوقات علمی طور پر تو عبادت جو ہے وہ جو جس انداز میں بھی مانگ رہا ہو، یہ دعا ایک عبادت ہے. پتہ نہیں اس کی کتنی خلوص سے ہو دعا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کی عبادت اسی انداز سے. کئی واقعات اب ذہن میں آ رہے ہیں. معصومین جب مکہ میں جاتے تھے تو حرم کے طواف کے دوران بعض لوگوں کی دعاؤں پہ امام رک جاتے تھے. مثلا وہ مشہور واقعہ امیر المومنین ہی کا ہے کہ امام نے رک کے اس شخص کی دعا کوئی ایسی تھی، رب سے باتیں کر رہا تھا ایسے جیسے بچے کو ماں پہ مکمل اعتماد ہوتا ہے. دیکھیے یہ رب سے مانگنے اور تکبر سے بچنے کا ایک ذرا امتحان ہم خود کر سکتے ہیں. اب بچے کو ماں پہ کتنا اعتماد ہوتا ہے، جتنا بچہ چھوٹا ہو اتنا اس کو ماں پہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے. اب جتنا ہمارا رب پہ اعتماد زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارا تکبر سے بچاؤ ہوگا، اتنے ہی ہم تکبر سے دور ہوں گے. جتنا ہمارا دوسری چیزوں پر اعتماد ہوگا اتنا ہی خدا پر اعتماد ہمارا کمزور ہوگا. اب اس کو کبھی جو ہے وہ آزمایا بھی جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے کو اب ماں لاکھ کہ نہیں ہے میرے پاس، بچہ کہنے دو دے سکتی ہے تو دیتی نہیں ہے مجھے. ہاں یہ کیا ہے، تو دے سکتی ہے تو دیتی نہیں ہے. ہاں اور بچہ جو ہے اس کا ذہن چونکہ چھوٹا ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں ماں کے ساتھ جو ہے وہ کس انداز میں بات کر رہا ہوں. اور وہ ممکن ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد. بہرحال بات اعتماد کی ہے، تو جتنا اعتماد ہوگا پروردگار پہ اتنی تکبر سے دوری کا ایک نمونہ ہوگا. رب نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے اور دعا کے انکار کرنے والوں کو متکبر کہا ہے. اب میں جب اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو اب کوئی کسی زبان میں کسی انداز میں بھی دعا مانگ رہا ہو، خواہ اس کا جتنا ذہن اللہ نے اس کو دیا ہے، جتنی اس کی دعا خلوص سے ہوگی اتنا ہی گویا وہ اللہ کے قریب ہوگا. تو اب یہ تکبر جو ہے وہ کسی چیز پر بھی ہو سکتا ہے، بالخصوص عبادت سے ہم. اور ایک جناب امیر علیہ السلام کا اسی کے ساتھ ملتا جلتا جملہ یہ ذہن میں رہے کہ آپ رب فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم. رب نے فرمایا ہے، یہاں ساتھ پہلے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ ادعونی مجھے پکارو میں آپ کا جواب بھی دوں گا. دعا موضوع نہیں ہے ورنہ جی چاہ رہے کہ یہاں تھوڑا رکا جائے. اب جناب امیر علیہ السلام ایک جگہ پہ یہ کلمات کے ساتھ یعنی نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ نمبر 252 میں اگر آپ دیکھیے 252 میں، تو جناب امیر علیہ السلام نے چند احکام فقہیہ کے فلسفے کو بتلایا ہے. اللہ نے اس چیز کو کیوں واجب قرار دیا ہے، یہ رب نے کیوں واجب قرار دیا ہے. اب اس میں جب جناب امام علیہ السلام نماز کی بات کرتے ہیں، دوسرا یا تیسرا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو واجب کر دیا ہے تنزیہاً عن التکبر یا عن الکبر. رب نے نماز کو واجب قرار دیا ہے. نماز کس سے بچاتی ہے؟ والصلاۃ تنزیہاً عن الکبر. رب نے نماز کو فرض کیا ہے تاکہ آپ تکبر سے بچیں. مفتی صاحب نے معنی کیا رعونت سے بچیں. ہاں یعنی تکبر جو ہے وہ یہ بچاتا ہے کہ نماز تکبر سے بچاتی ہے. اب پھر نماز کے حصوں میں سے بہترین حصہ جب ہم اپنا سارا کچھ بھلا کے جسم کے 7 اعضاء زمین پر رکھ کے اس کو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اعلی یعنی بلند تو ہی ہے، سب سے بلند تو ہے. جب سب سے بلند ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو پھر تکبر کر کے ہم خود کس چیز کی بلندی ظاہر کر رہے ہیں.
لہذا سجدہ ہے اور کلی طور پر نماز جناب امیل علیہ السلام نے فرمایا، اور سجدہ اس کا بہترین ذریعہ کہ ہم اپنا تکبر اس میں مٹا چکے ہیں، گویا ہم خاک میں خود کو ملا کے نماز کی صورت میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تیرے متواضع بندے ہیں، تکبر ہمارے زندگی میں شامل نہیں۔ اب یہ جناب امیل علیہ السلام کا تنزیہ والصلاۃ تنزیہ، اس کو پڑھیے گا، یہ دو چیزیں بڑے قریب ہیں اور بڑے خوبصورت فلسفہ جناب امیل علیہ السلام نے احکام کا بیان کیا ہے کلمات کثار 252 میں، اور جناب زہرہ مرضیہ نے خطبہ فدق جو مسجد میں خطبہ بی بی نے دیا ہے وہاں یہی ہیں، تقریباً 11 چیزوں کا فلسفہ امام نے بیان فرمایا ہے، اور اتنی ہی چیزوں کا فلسفہ جناب سیدہ نے وہاں بتلایا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خوبصورت چیز ہے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے، فلسفہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہے، تو یہ دو چیزیں بعض بہت مہم عبادات کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو اب پلٹ کے آتے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ ایک ایسا شعلہ ہے جو آپ اور ہمارے اعمال کو بھی جلا دیتا ہے، زندگی کو بھی جلا دیتا ہے۔ کتنے اعمال ہوں، اب اس پہ آ جائیے آپ خطبہ قاسیہ میں۔ خطبہ قاسیہ میں پہلا جملہ جناب امیر المؤمنین نے یہ ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں اللہ وہ ہے، حمد ہے اس اللہ کے لیے الذی لابس العز والکبریاء، ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑے ہوئے ہے۔ اب یہ کبریاء یعنی جو لائق تکبر ہے، جو خود کو اکبر کہتا ہے، یہ اس کا لباس ہے۔ خوبصورت جملہ، اور بہرحال لفظ خوبصورت نہیں ہم سے ادا ہوا، ہاں کہ علی کے جملے کو ہم کون ہوتے ہیں جو خوبصورت کہیں۔ بہرحال ایک عظیم جملہ جناب امیر علیہ السلام کا، امام نے فرمایا یہ عزت اور کبریائی دو چیزیں، یعنی آپ اس کو کہیں عزت اور تکبر، یہ تکبر هو المتکبر، اللہ جو ہے وہ لائق تکبر ہے، یعنی بڑھائی کی اور کبریائی کے لائق ہے۔ امام نے خوبصورت جو جملے فرمائے ہیں وہ یہی ہے کہ عزت اور کبریائی اللہ کا لباس ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عزت والا ہوں تو گویا وہ اس لباس خدائی میں اپنا حصہ سمجھتا ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو گویا وہ اپنے آپ کو اس خدا کے لباس میں حصہ دار قرار دے رہا ہے۔ اب کیا ہے، قرآن مجید نے اس کا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت کیا ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے تو عز من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو وہ عزت دے دیتا ہے۔ اب اسی طریقے پہ اگر کوئی بڑھائی چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان نسخہ ہے کہ نماز کی صورت میں اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو ختم کر دے، تو پھر وہ اس کبریا سے کچھ کبریائی لے سکتا ہے، اور جب یہ لے سکتا ہے تو پھر اس مقام پر وہ پہنچ سکتا ہے کہ رب بھی پوچھتا ہے بتلا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ مشکل ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم بڑے ہیں، یہ ہم اور میں اور ان چیزوں کو مٹا کے نہیں، عزت اس کے لیے ہے، کبریائی تو یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا فرمان کہ لابس العز والکبریاء، اس ذات گرامی کے لیے حمد ہے جس نے عزت اور کبریائی کا لباس اوڑھا ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ ہم بھی عزت والے ہیں وہ بھی عزت والا ہے، نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور دعاؤں میں آپ کو یہ بار بار جملہ ملے گا، اور امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ لفظ ذلیل، یعنی تیرے دربار میں ایک وہ بندہ آیا ہے جو تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے عزت اور کبریائی، مخصوص اس کے لیے سمجھیے، مخصوص سمجھ کے پھر اس سے مانگیے، اور شاید اسی لیے اس نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگ لو نا تو میں دے تو دوں گا آپ کو۔ اب ہم جن کو فقیر سمجھتے ہیں
ہیں وہ ان فقیروں کو ایسے دیتا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ فقیروں کو بڑے بڑے فقیر پھر جناب ذوالقرنین جیسوں کے سامنے کہتے ہیں نہیں ہمارا واسطہ تو اس سے ہے جس سے تو لیتا ہے. ایک ہی چیز تو مانگ لی تھی جناب ذوالقرنین سے اس شخص نے جب کہا تھا جناب ذوالقرنین نے کسی شخص کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور لشکر گزر رہا ہے تو جناب ذوالقرنین دیکھتے ہیں وہ اپنی نماز میں مشغول ہے. اس نے تو گویا ہماری اتنی بڑی فوج پہ توجہ ہی نہیں کی. قریب چلے گئے بندہ خدا یہ فوج اور یہ تو آپ کو نظر نہیں آئی؟ کہا نظر تو تب آتی جب اس سے بڑا کوئی ہوتا نہیں. اب میری نظر جو ہے اس سے بڑے پہ ہے. اب اس سے بڑے پہ ہے تو ہمیشہ سمجھ گئے جناب ذوالقرنین کہ اچھا مہربانی کرتے ہو ہمارے ساتھ چلو. میں جس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ ہی مجھے رہنے دو. میں جس کے ساتھ ہوں اسی کے ساتھ مجھے رہنے دو. اچھا کچھ فرماؤ اور ہم سے کچھ مانگو. کہا رہا فرمان ہمارا تو یہی ہے کہ ذرا اپنا سایہ ہم سے دور کر دو. اس لیے کہ ہم جس کے سائے میں ہیں اسی کے سائے میں ہمیں رہنے دو. اور آپ سے کیا مانگیں گے؟ آپ بھی اس سے مانگتے ہیں تو ہم اس سے کیا مانگیں جو کسی اور سے مانگتا ہے. لہٰذا ہمیں اسی سے مانگنے دو جس سے سارا کوئی سب کچھ مانگتے ہیں. تو یہ جناب ذوالقرنین کا بڑا مشہور واقعہ. لہٰذا ساتھ رہے اس کا تو عزت بھی ملتی ہے اور کبریائی بھی ملتی ہے. اور ساری زندگی کوئی ساتھ رہے اس کی جھکا رہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس میں تکبر آ جائے. تکبر بھی کس پہ آ جائے؟ پورا خطبہ قاصیہ اس پہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کی 6000 سال کی عبادتیں ہیں. اور علی جیسا میں نے بہت کم مقامات پر نہیں پڑھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام سوالیہ انداز میں اس بات کو کہیں. امام فرماتے ہیں لفظ پڑھ دوں امام کے کہ وہ 6000 سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں. اب اس میں جناب امیر علیہ السلام نے واضح نہیں فرمایا. جب اللہ بعض جگہ پہ نہیں فرماتا جیسے مثلا صحابہ کہف میں فرمایا کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اسی طریقے پہ جناب امیر علیہ السلام نے بھی اس سے جہالت معاذ اللہ نہیں مراد ہوتی. اس سے کسی چیز کی اہمیت مد نظر ہوتی ہے اور وہ عدد صحیح نہ بتلانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کو ہم جہالت نہیں کہہ سکتے. جیسے جناب امیر علیہ السلام فرمائے کہ پتہ نہیں وہ اس کے 6000 سال دنیا کے تھے یا آخرت میں تھے. اب علی علیہ السلام سے بڑھ کے کون صاحب علم ہوگا جس سے ہم پوچھیں گے. لیکن جیسے جناب پروردگار نے یہ فرمایا اصحاب کہف کے لیے وہ کتنے تھے، اسی طریقے پہ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فرما دیا ہے کہ ان کا. لیکن یہاں دیکھیے یہ خطبے میں 190 کے تقریباً 4تھا پیراگراف ہے یہ ہمارے اس تقسیم کے حوالے سے. فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسِ. متکبرین کو امام فرماتے ہیں ذرا عبرت حاصل کرو شیطان سے کہ شیطان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اِذْ احبط عملہ الطویل. بڑی مدت تک وہ عمل کرتا رہا. ایک سجدے کے انکار نے اس کو ابلیس بنا دیا. احبط حبد کر لیے ہم حبد کے لیے. اور یہ جو ہمارا موضوع ہے تکبر کے شعلے، کسی نے حدیث کی بات کی اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اتنا صدقہ دیا تو اس نے جنت میں اتنے باغ بنائے. پیغمبر اکرم سن رہے تھے، فرمایا باغ بنائے، خیال کریے کہ یہ کہیں اپنے بنائے ہوئے، اپنے لگائے ہوئے، اپنے اگائے ہوئے باغوں کو خود ہی جلا نہ ڈالے. یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے. تو شیطان نے اپنے ہی لگائے ہوئے وہ باغ کو اور اس عبادت کو، حبوط عمل یہی ہوتا ہے، اس تکبر کے ایک شعلے نے اس کے سارے اعمال کو جلا کے رکھ دیا ہے. یہ ہے تکبر کے شعلے. اور اِذْ احبط عملہ الطویل، اللہ نے اس کی طویل عبادتوں اور اعمال کو حبد کر لیا. اور اس پہ مفتی جعفر حسین مرحوم فرماتے ہیں کہ ترجمہ میں کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کی ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا. ایک
परवरदिगार करी कि रहमत फरमाए और दरजात बुलंद फरमाए मुफ्ती साहब के। कितने खूबसूरत लफ्ज़ जो हैं वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के उन्होंने तर्जमा कर दिया है। तो ये क्या है, फ़अतबिरू बिमा कान मिन फ़िअलिल्लाहि बिइब्लीस इज़ अहबत अमलहु तवील व जहदहुल जहीद व कान कद अबदल्लाह सित्तत आलाफ सनतिन, और उसने अल्लाह की इबादत की थी 6000 साल तक। ला युद्रा अमिन सिनद दुनिया अम मिन सिनल आखिरा, अलबत्ता पता नहीं दुनिया के साल थे या आखिरत के इसकी इबादत की थी। यानी ये 6000 साल इबादत दुनिया के साल थे। अब यहाँ से खुद आप देख सकते हैं कि दुनिया का साल और होता है और आखिरत का साल जो है वो और होता है। लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो भी हो तो एक लहजे का, एक घड़ी का तकब्बुर सारे अमाल को हब्त कर लेता है। अब इसका इम्तिहान भी किया जा सकता है। अल्लाह माफ़ करे, क्या हम कभी 4 रकत नमाज पढ़ के या कभी कभी सुबह की 2 रकत नमाज पढ़ के, शैतान अपने तरीके से जो है वो दूसरों को भी अपने साथ मिलाता है। वो हम 2 रकत नमाज जो है वो उस दिन हम किसी जगह पे मजलिस पढ़ने गए तो एक जवान जो है वो उसने सवाल किया, कहने लगे कि हम 4-5 दिन तक अगर एक चीज़ मांगते रहते हैं तो फिर हमें शक होने लगता है कि हमारे ये गुनाह हैं या हमारा इसमें। अब उसके लफ्ज़ों से ये ज़ाहिर हो रहा था कभी जो है वो गिला। मैंने कहा अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो इकबाल का शिकवा भी पढ़ लीजिए और फिर जवाब शिकवा भी पढ़ लीजिए। इसलिए कि हम 4 दिन नमाज पढ़ते हैं और फिर अल्लाह से कुछ मांगते हैं, कुछ मांगते ऐसे हैं जैसे अल्लाह का हक है कि हमें दे, अगर नहीं दे तो गोया माज़अल्लाह उसने ज़्यादती की है और कोताही की है। मैंने कहा शिकवा भी पढ़ लो और फिर उसके साथ जवाब शिकवा भी पढ़ लो, ताकि हमें जो शिकवे हैं 4 दिन बाद जो हैं वो हम अल्लाह से, तो ये अल्लाह से 4 दिन बाद अगर हम शिकवा करने लगते हैं तो फिर ये हमारे गोया तकब्बुर की एक निशानी है। हमने नमाज पढ़ी है, अब हमने नमाज पढ़ी है तो तूने जो है वो उसमें हमारी नमाज के बदले में हमें कुछ नहीं दिया। हम तेरी सुनते हैं, तू हमारी नहीं सुनता। खूब हम सुनाते रहते हैं, तो सुने तो भी सुनाएंगे, तो न सुने तो भी सुनाएंगे, लेकिन इस एतमाद से सुनाएंगे जिस एतमाद से बच्चा अपनी माँ को सुनाता है। तो ये एक तकब्बुर का पहलू, ये आगे इंशाअल्लाह इसको अर्ज़ करते हैं। आज जो कि ये निस्बत जो है वो आज के दिन की निस्बत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से भी है। मैं रात के किसी सेशन में अर्ज़ कर रहा था कि इस मुवहिद बाप की बेटी को देखिए, मुतकब्बिरीन के सामने तकब्बुर करना ये भी एक इबादत है। मुतकब्बिरीन के सामने, और ये हदीस के अल्फाज हैं, अतकब्बुरु इंदल मुतकब्बिर हुवल इबादा। मुतकब्बिर के सामने तकब्बुर करना, खुद को बड़ा समझना, इसलिए कि मेरा सहारा अल्लाह है। और आप जैसे अजीज़ान जब हम तकब्बुर करते हैं, और ये तकब्बुर उस अंदाज से नहीं है कि हम खुदा से ये नहीं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और उस पर शुक्र खुदा अंजाम देते हैं। उसने हमें ये घराना नसीब फरमाया जिसने हमें रब की पहचान करवाई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब अमीरुल मोमिनीन को काबे में शायद बुलाया है इसी मकसद के लिए है कि घर में मेरे आओगे तो काम आपका एक ही होगा, और वो ये होगा कि आप मेरा पता बतलाते रहना। मरहूम नजमा फंदी का एक बड़ा मशहूर शेर है, और वो कहते हैं कि मौलूद हरम गोद पैगंबर में है, बंदे पूछें घर की बातें, बंदे पूछें उससे घर की बातें। इसलिए मौलूद काबा है, मौलूद काबा नबी की आगोश में है। अब बंदों को जो है वो शेर अगर मुकम्मल नहीं कर सका तो मफहूम ये है कि नबी की आगोश में है और क्या है, मौलूद काबा है। अब पूछना वहीं है जहां आया है, वहीं की बातें तो उससे पूछेंगे। हम जब भी पूछते हैं घर फैमिली सारा ठीक था, अब अगर अली से पूछना है तो क्या पूछेंगे? अली से पूछेंगे जहां से आए हो वहां सब खैर खैरियत है, क्या हाल हवाल जो है वो वहां का है। और फिर साथ ये है कि अगर हमें कहीं जाना, कभी जाना पड़े तो फिर क्या उसका तरीक़ाकार होता है। मैं जो चीज़ जनाब ज़ैनब कुबरा के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ वो रात को अर्ज़ की, और हमारा मौजू ये था
फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा। नबी सारे आए इसलिए आए और वो क्या कहते रहे, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से दूर रहो। अल्लाह के मुकाबले में जो आता है मुतकब्बिर बन के, उसको तागूत कहते हैं। तागूत का अहले लुगत ने माना किया सरकश। नबियों का पैगाम एक ही था, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बच के रहो, उन सरकशों से बच के रहो। अब फिरौन सरकश है, रब ने बार बार उसको कहा है फिरौन सरकश है। फिरौन सरकश को भी रब के ज़ात ने अपने नुमाइंदों को भेज के कहा, मूसा फिरौन, मूसा हारून, जाओ फिरौन की तरफ, इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तग़ा। ये तागूत यानी मुतकब्बिर, ये तागूत यानी सरकश। अब मूसा फिरौन का, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, मूसा फिरौन शब्बीर व यजीद, इन दो कुव्वत अज हयात आयद पदीद। ये दो ताकतें, अपने ज़माने में मूसा और फिरौन, और फिर अपने ज़माने में हुसैन और यजीद, हक और बातिल के ये दो नुमाइंदे हैं। तो जहाँ बातिल का नुमाइंदा वक्त का फिरौन था और जनाब मूसा उसको तबलीग करने गए थे, मैं यही कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल के बकौल, मेरे बकौल नहीं, हुसैन और यजीद, तो यजीद बातिल का वो नुमाइंदा है और तागूत का नुमाइंदा है। अब जैसे वहाँ मूसा और हारून तबलीग के लिए गए थे, अली की बेटी भी इसी अंदाज में वहाँ यजीद के दरबार में गई, और उसमें क्या था, उस ज़ात ग्रामी पे, उस तौहीद पे एतमाद। अब अगर आप इस निगाह से देखेंगे खुतबे जनाब ज़ैनब कुबरा कि उस खुतबे में कितना एतमाद है। गुफ्तगू जहाँ से हमने शुरू की थी, फिर रब पर इतना एतमाद हो जितना एक बच्चे को अपनी माँ पर होता है। अब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मैंने हज़ारों दफ़ा इस जुमले को पढ़ा, ला तमहू ज़िक्रना, यज़ीद ये तेरी फ़ौजें, ये तेरा तख्त, ये तेरे बैठे हुए सफ़ीर सारा कुछ हैं और हमारी मजबूरी, लेकिन एक बात याद रख, ला तमहू ज़िक्रना, तू हमारा ज़िक्र नहीं मिटा सकता। इसलिए कि जिनका ज़िक्र रब के ज़िक्र से जुड़ जाए, कोई कायनात में उनका ज़िक्र मिटाने वाला नहीं। लेकिन इस बात को अगर हम यूं समेटें तो वो ये कि जनाब अमीरुल मोमिनीन कुरान और नहजुल बलागा के हवाले से, अमीरुल मोमिनीन ने फ़कत खुद बयान नहीं किया, हमारे जैसों के लिए एक बहुत बड़ा दर्स है। अमीरुल मोमिनीन ने फ़कत तौहीद बयान नहीं की बल्कि अपने बच्चों को सिखाई। मैं इस खुतबे जनाब ज़ैनब कुबरा को इस निगाह से देखता हूँ, या अली नहजुल बलागा में आपके 238 खुतबात, लेकिन एक खुतबा आपकी बेटी ने ये बतला दिया कि बाप जो अली जैसा हो उसकी बेटी भी फिर अल्लाह पे एतमाद करके ज़ैनब कुबरा बनती हैं। और फिर वो खुतबात सामने आते हैं, यानी इन खुतबात का निचोड़ इसको कहूँ, अली की तालीमात अगर कोई यूँ हासिल कर ले तो फिर उसके खुतबों की झलक इफ्तिखार आरिफ ने बड़ा खूब कहा, वो कहते हैं कि अगर बलागत को देखना हो तो अली के ग़ुलामों के कलाम में बलागत ऐसी तो होनी चाहिए। अब अली के ग़ुलामों की कलाम में बलागत ऐसी तो होनी चाहिए कि साहिब नहजुल बलागा जो है वो तारीफ़ करें। तो अब साहिब नहजुल बलागा की बेटी का क्या खुतबा होगा और वो क्या मकाम होगा। लिहाजा तकब्बुर के शोलों से बचने के लिए तौहीद के साथ जितना इंसान मजबूती से अपना ताल्लुक़ कायम करेगा इतना सुकून में रहेगा। आते हैं पलट के इस खुतबे की तरफ। खुतबा 190 खुतबतुल कासिया। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि वख्तारहुमा लिनफ्सिही दून खल्के, दो चीज़ें हैं उसका लिबास है, इज़्ज़त और किबरियाई, और इन दोनों सिफ़तों को बिला शिरकत गैरे अपनी ज़ात के लिए मखसूस किया है। वख्तारहुमा लिनफ्सिही दून खल्के, और फिर इस पर नहीं, इमाम फरमाते हैं वजअलहुमा, ज़हन में है ना, जअलहुमा यख्तारहुमा क्या है, इज़्ज़त और किबरियाई, इज़्ज़त और बुलंदी और बुजुर्गी को अपने साथ मखसूस किया। वजअलहुमा हिमन व हरमन अला गैरे,
مفتی صاحب کا ترجمہ، اور دوسروں کے لیے ممنوع اور ناجائز قرار دیتے ہوئے انہیں صرف اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ عزت، بڑا تفسیر، اب جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، تفسیر کا یہ پہلو بھی دیکھیے، ہر کوئی عزت ہے۔ ہم معززین اکثر کہتے ہیں، معززین یعنی صاحبان عزت، اور کہنا چاہیے، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معزز جو عزت دینے والا ہے وہ اللہ ہے، حقیقت میں عزت للہ جمیعا۔ تو اگر ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس پہلو سے ہمیں پھر اس سے بھکاری کے طور پر مانگ لینی چاہیے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دو پہلو، ایک یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ مخصوص ہے، کسی کو شریک نہیں قرار دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک حرم بنایا ہے۔ دیکھیں لفظ ہمن و حرمن علی غیرہ، ممنوع قرار دیا ہے دوسروں کے لیے کہ آپ میرے ساتھ اس میں شریک نہ ہوں۔ اب وجعل اللعنۃ علی من نازعہ فیہما من عبادہ، اللہ کے بندوں میں جو بھی اس میں اللہ سے جھگڑتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ یہ تکبر کی بیماری اتنی سخت ہے کہ یعنی جو اللہ سے اس میں جھگڑتا ہے، میرا بھی کوئی حصہ ہے، جہاں بھی آ گئی تو یہ بھی جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ نہیں، سارا کچھ تیرا ہی ہے، میرا کچھ نہیں۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندوں میں سے کوئی بندہ یہ اس کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کریم اللہ نے اس کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ تفصیلی واقعہ ظاہر ہے، جیسے عرض کیا ہے کہ نہج البلاغہ کا طولانی خطبہ، اور اس خطبے کا موضوع ہی تکبر شیطان ہے۔ جناب امیر علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر ملائکہ کو بھی آزمایا۔ اب یہ ملائکہ کی آزمائش کیا جملہ کہتی ہے، ذرا اس کو دیکھیے، نہج البلاغہ کے لفظ ہیں۔ امام فرماتے ہیں ثم اختبر بذلک منہم ثم اختبر بذلک ملائکۃ المقربین، پھر اللہ نے اس عزت اور کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے ملائکہ کا بھی امتحان لیا۔ آیا وہ کس حد تک ہے؟ اب اللہ ملائکہ کا امتحان لے رہے ہیں اس خطبے کے حوالے سے کہ وہ کہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کس حد تک متواضع سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ آیت پڑھی جناب امیر علیہ السلام نے کہ رب کریم نے فرمایا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس اعترضته الحمیہ فافتخر علی آدم بخلقہ وتعصب علیہ لأصلہ۔ اس جملے کے اگر اوپر ہم رکیں، فافتخر علی آدم، جناب امیر فرماتے ہیں کہ شیطان کا جرم جو ہے یہاں امام نے بیان کیا، اس نے حضرت آدم پر فخر کیا۔ اب حضرت آدم پر فخر کرے اور وہ 6000 سالہ عبادتیں گئیں، اب اگر حضرت آدم پر فخر کرے تو جاتی ہیں عبادتیں، اور اگر اولاد آدم پر فخر کیا جائے پھر بات تو مشکل بن ہی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں باپ پہ فخر آ جاتا ہے۔ اور شاید اس حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو کہا تھا مصر جا رہے ہو تو وہ مصر والوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یا وہ تیرے دینی بھائی ہیں یا مخلوق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں۔ اب یہاں تو وہ دین کا بھی ہم فخر جو ہے یہ نہیں کر سکتے، شکر کر سکتے ہیں، شکر کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دین پہ قائم رکھا ہے۔ البتہ گزشتہ یہ 13 رجب کی شام کو ہمارا ایک سیشن تھا تو وہاں ایک جوان نے سوال کیا، بڑا خوبصورت مجھے لگا، اور وہ کہنے لگے کہ آپ بتلائیے کہ علی علیہ السلام نے بھی کبھی کسی چیز پہ فخر کیا تھا؟ تو میں نے 1-2 پوائنٹ جو ہیں وہ عرض کیے ہیں، لیکن لفظ فخر جہاں استعمال کیے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے وہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے کہ فخر اسی پہ ہے کہ بس میں تیرا ہوں، الہی کفا بی عزت۔ دیکھیے 2 جملوں سے یہ خطبہ شروع ہوا ہے، عزت اور کبریائی سے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا اپنا کیا مقام ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی
ربا. آپ عزیزان ذرا کوشش کیا کیجیے سیشن کا ایک سلسلہ یہ بھی ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فرامین ائمہ ہیں اگر ان ائمہ کی زبان میں یاد ہو جائیں تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ذہنوں کو وسعت ملتی ہے. امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل زیارت جامعہ میں سلام یوں کیا کرو، جس زیارت پہ بھی جاؤ زیارت جامع کبیرہ پڑھا کرو، اور اس زیارت جامع کبیرہ کا ایک جملہ ہے کلامکم نور، آپ کا کلام جو ہے وہ نور ہے. تو اب قرآن مجید نور ہے اور ان کا کلام بھی نور ہے. جب ہمارے اس دماغ میں وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو پھر اس دماغ کو بھی وہ نورانی کر دے گا، اور پھر جب نورانی کرتا ہے تو پھر ایسی ایسی باتیں اس میں آتی ہیں کہ جو انسان خود سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے میرے ذہن میں آ گئی ہیں. اور اس کے لیے پھر بو علی سینا جیسے جو ہیں وہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فلسفی مسئلہ الجھ جاتا تھا تو ہم خاک کربلا سامنے رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سوال کرتے تھے اور پھر وہ فلسفی مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا. تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ اس میں اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ہے اور اس کے سوال کرنے کی ضرورت ہے. جناب امیر علیہ السلام نے یہ کیا فرمایا، الہی کفا بعزن، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ بس ہے کہ تو میرا رب ہے. تو یہ جناب امیر علیہ السلام نے جہاں فخر کیا ہے اس فخر میں یہ ہے کہ رب کی عبودیت پہ، بندگی پہ فخر کیا ہے. ہمیں بھی فخر اگر ہونا چاہیے. البتہ رجب کے ایام ہیں، ایک فخر اور بھی بیان ہوتا جائے، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے یہاں توحید پہ اور رب کی عبودیت پہ، بندگی پہ فخر کیا ہے. لیکن ایک جگہ اور ہے جہاں جناب امیر علیہ السلام نے فخر کیا ہے اور اپنی فضیلت اس کو گنا ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ کی بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا میری بڑی فضیلت خلاصہ کر رہا ہوں، وہ قرآن کی آیت یقول الذین کافروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے. ان کو کہہ دو چھوڑو کون رسول ہے یا نہیں ہے، ان کو میرے 2 گواہ بس ہیں، ایک اللہ اور ایک من عنده علم الکتاب. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں رسول کی رسالت کا گواہ ہوں. دیکھیے رسول کی رسالت کا گواہ ہونا اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے لیے قابل فخر ہے. بہرحال اس رسول کی رسالت کی گواہی انہوں نے ہر حال میں دی، کچھ بچ گیا تو بھی دی اور کچھ نہیں بچا تو بھی رسول کی رسالت کی گواہی باپ نے ہر حال میں دی، اور پھر باپ کے بعد بیٹوں نے بھی وہ گواہی دی. اور حد یہ ہے کہ جب بیٹی کی نوبت آئی تو انہوں نے بھائیوں کے وہ امامت اپنی جگہ پہ، لیکن امامت کے بھی دفاع کر کے جناب زینب کبریٰ نے اس گواہی کو نبھایا. جو باپ سکھاتے ہیں شریف اور شریف اولاد اس کو اپنے عمل میں دکھاتی ہے. پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ آپ عزیزان کی ان محفلوں کو اور بارونق فرمائے، آپس میں یہ پیار محبت اتفاق اتحاد میں اضافہ فرمائے. یہ جو سلسلہ ہمارا گھروں میں چلا ہے اس گھر میں پروردگار شہزاد بھائی کے اس گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، غم و دکھوں تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، اور اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے. والد گرامی کا سایہ تا دیر ان کے سر پہ قائم رکھے اور مرحومین کے درجات بلند فرمائے. بحق محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ